Hello, Assalamu alaikum, Pakistan. Welcome to Uncle's Talk Show. अंकल 2026 शुरू हो चुका है, जनवरी का महीना चल रहा है और तकरीबन जो है वो 12 दिन बाकी रह गए हैं इसमें भी पूरा महीना ख़त्म होने में। जिस तरह से आप हम देख रहे हैं कि हमने अपने चैनल्स के में 2 वीडियो जो है वो अपलोड की हैं और कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा सवाल ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पाकिस्तान में आप किस तरह से देखते हैं और उसका कितना फुकदान है, हम उसको किस तरह से लाइफ स्टाइल में इम्प्रूव कर सकते हैं। जी अंकल। Well, Tarfaruqi. Always pleasure to have you in the program, and we will make it short. It's very clear the topic, and a very good one. आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात की है। मुझे तो पाकिस्तान में न यंगस्टर्स में, न मिडिल एज में, न एल्डर्स में नजर आ रही। अब वो एक नई टर्म आ गई है टेक्नोलॉजी में, एआई में, कंप्यूटर में। आपके जो नई टेक्नोलॉजी है वो कह रहे हैं कि भाई जेंसी नाम का आपने 17-18 साल वाले टीनेजर्स को कह दिया और दूसरों को अल्फा जेंसी कह दिया जो 12 साल 14 साल के हैं। तो भाई ये टर्म्स बनाने से कुछ भी नहीं होना, क्योंकि न इसका सर है, न पैर है, न राइट है, न लेफ्ट है। तो मसला ये है कि आप इस इंटेलिजेंस को किस लेवल पे डिवाइड करेंगे। 2 हिस्सों में, एक बहुत यंग टीनेजर है, एक थोड़ा मैच्योर है जो एडल्ट की तरफ पहुंच रहा है। तो ये दो का डिफरेंस तो आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को अगर आप इनका इम्तिहान लें, इनका एनालिसिस करें, तो मुझे तो ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा। उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। बस में सफ़र कर रहे हैं आप, कोई बहुत बड़ा एल्डर मेरी तरह कह ले जो 70 साल से ऊपर चला गया, वो पहुंच जाता है बस में। वो जो छोटा लड़का बैठा है 13-14 साल का, उसमें स्कूल से आ रहा है, उसमें इतना हौसला नहीं कि वो अदब से, एहतराम से उठ के उस ज़ईफ आदमी, सीनियर सिटीजन के हक में खड़ा हो जाए। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल होगी ह्यूमन इंटेलिजेंस में। दूसरा, बस भरी हुई है और आप दरवाजे में खड़े हुए हैं और आपने बैकपैक अपनी पीठ पे लगाया। बैकपैक में इतना बड़ा वॉल्यूम है कि लोगों को हाथ निकालने की या पैर चलाने की जगह नहीं है, और आपने वो इतना बड़ा बैकपैक अपने पीठ पर रखा हुआ है और उसी के साथ आप लोगों में भिड़ते और घुसते हुए चले जा रहे हैं। ये आपके इंटेलिजेंस। जबकि आपको कहा जाता है कि सबसे पहले आप बैकपैक उतारेंगे ताकि वो आपके हाथ में आ जाए, मोबिल हो जाए, ताकि आप उसको आसानी से मूव कर सकें। ये दूसरी मिसाल होगी। अब तीसरी मिसाल की तरफ आइए। आप बस के जो फुल है पैसेंजर से, उसके दरवाजे में खड़े हो गए। चौथी मिसाल पे आ जाए। आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने एड्रेस पता करना है। बंदा आपको थंब से गाइड कर रहा है, इशारे से, नज़र के जेस्चर से, डायरेक्शन से। आप किसी और तरफ देख रहे हैं। अच्छा, जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको इतना नहीं पता कि क्वेश्चन में आपने उसको, जो पॉइंट आप जानना चाहते हैं, उसको आपने एलॉबरेट किया, वो सलाहियत आपकी ख़त्म होती जा रही है। आपका सवाल बेमाने हो जाएगा तो दूसरा आदमी आपकी मदद करना भी अगर चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो ये मैंने आपको छोटा सा तारुफ कराया, अभी इस पे और बोलता हूँ। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस अब आप देखें यंगस्टर्स में, और ये जैसा एक दफ़ा पहले का है जेंसी और अल्फा जेंसी, ये 2 टर्म्स में इसको थोड़ा सा डिफाइन करूँगा कि मैं इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं दे रहा, क्योंकि जो 12 साल का है, जब वो 17 का होगा, ये दोनों में
فرق یہ ہے کہ صرف عمر بڑی ہے، ان کا ایکسپیرینس نہیں بڑھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہیومن انٹیلیجنس کو میں ایک اسٹاپ آ گیا ہے، ایک ہرڈل آ گئی، رک گئی ہے، وہ نہیں چل رہی، کیونکہ اس کے ایکشن سے آپ کو پتہ چلے. اب آپ کسی شادی حال میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو بیٹے آپ کو اتنا سرو کرنا ہے، اس میں تو ایڈلٹ بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، مڈل ایج بھی آ گئے، بڈھے بھی آ گئے، سب کو شرمانی چاہیے. آپ نے اتنا بڑا کھانا بھر دیا، آپ کو پتا ہے کہ کھانے کی کیا اہمیت ہے، اس کا روحانی کیا واسطہ ہے نیچر سے، اللہ تعالیٰ سے، اس کی کیا عزت ہے رزق کی، وہ آپ نے اس کی کوئی قدر نہیں کی. آپ نے اٹھا کے بھر دی پلیٹ، اس میں تین آپ نے مرغ کی ٹانگیں ڈال دی، بریانی ڈال دی، کباب ڈال دیے، پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا، اور وہ پلیٹ ایسی پہاڑ کی طرح بن گئی. اور اب جب کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ نے 4-5 نوالے کھائے اور اس پوری پلیٹ کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، مال مفت لے بے رہے. یہ آپ کی ہیومن انٹیلیجنس اور اس ایکشن کی ریسپیکٹ کا حال ہے. آپ ریسپیکٹ نہیں کر رہے کسی چیز کو، کیونکہ آپ کی انٹیلیجنس ایک ڈیکے کی طرف جا رہی ہے اس بری طریقے سے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اب وہ دوست آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، 3-4 دوست ہیں، وہ اس میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی کی عمر کم ہے، کوئی بچہ ہے، چلے ایڈلٹس ہیں، ایڈلٹ کہہ لیں. رات کو زیادہ تر ایڈلٹ دیکھنے میں آتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں اپنے پٹھان بھائی کے چائے شائے پیتے ہیں، گپے شپے لگاتے ہیں. ہمارے بھتیجے آتے ہیں جو طاہر فاروقی صاحب ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، انکل کا خیال رکھتے ہیں، ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں، اور وہ بڑے اچھے اچھے سوالات لاتے ہیں، ٹاپک بھی لاتے ہیں. ہم بڑے پیار سے محبت سے اس پہ بولتے ہیں، اس میں آپ کی اصلاح ہے، اس کا آنسر انکل کے پاس رہے گا. انکل کا تعلق تعلیم سے رہا ہے، انکل ٹریولر رہا ہے، دنیا دیکھا ہے، تو وہ جہاں بھی بیٹھے. اب آپ ہیومن انٹیلیجنس اور ویسٹ آف ٹائم کا اندازہ لگائیں. 4 دوست بیٹھے ہوئے اور ان کا ٹاپک کیا ہے؟ گالم گلوچ، بدتمیزی کی زبان، اور اس کے بعد ایک دوسرے کی غیبت. یہ کہہ رہے ہیں ابے تجھے پتا ہے وہ ٹوپی باز جو ہے، جو ٹوپی کراتا ہے صبح سے شام تک، اسے پتا ہے مجھے کیا بولا ہے؟ تو اس کو کال کر رہا تھا نا، اس کا جواب اس نے نہیں دیا، تیری کال نہیں اٹھے. وہ بڑوا مجھے یہ بول رہا تھا کہ تیرے پیسے نہیں دے. یہ عام ٹاپک ہے آپ کے فری ٹائم میں. اچھا دوسرے کام والے لوگ دوپہر میں کہیں لنچ کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے بولے ارے وہ حرام خور تو آئے. ارے کس حرامی کی بات کر رہے ہیں؟ جب آپ کے پورے ماحول میں اس قسم کی زبان آ جائے، آپ کو اندازہ ہے آپ کس انرجی کو کٹ کر رہے ہیں، جس کو پازیٹیو کہتے ہیں. وہ انرجی آپ کی ہو گئی ہے ختم، اور یہ انرجی کیٹلسٹ ہے آپ کی انٹیلیجنس کو بڑھانے کا. اس کا آپ کی انٹیلیجنس سے اور آپ کی باڈی لینگویج سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جو آپ کے دماغ سے کنیکٹ ہوتی ہے، جو آپ کے مائنڈ کنٹرول سے کنیکٹ ہوتی ہے. تو آپ کسی چیز کو کنیکٹ نہیں کر. یو آر اے مشین وداؤٹ اینی کنیکشن، یو آر اے مشین وداؤٹ اینی کرنٹ. آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ چلیں گے کیسے؟ آپ کے گیئر کیسے بدلیں گے؟ آپ کا اسٹیٹس کیسے بدلے گا؟ نہیں بدلے گا. گورنمنٹ کی طرف آ جائے جھوٹ، میڈیا کی طرف آ جائے جھوٹ. ہیومن انٹیلیجنس پہ بات ہو رہی ہے تو بھائی آپ ینگ صحافی آپ نے جھوٹ کو کیوں اڈاپٹ کیا؟ سچ بھی تو بول سکتے تھے. نہیں، آپ کو سبسکرائبر چاہیے، اس میں نمک مرچی لگا کے آپ نے جھوٹ بول بول کے لائکس اور سبسکرائبر حاصل کر. آپ کو شرم تو نہیں آتی؟ یہ آپ کا ذریعہ معاش بنے گا کیونکہ آپ مونیٹائز ہو گئے. یہ طریقہ ہے مونیٹائز ہونے کا، جھوٹ بول بول کے کس کو دھوکہ دے. ڈونٹ یو بلیو ان ہیومن انٹیلیجنس؟ آپ انٹیلیجنٹ کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ آپ کے سبسکرائبر بڑھ گئے جھوٹ بول کے. تجھے اندازہ ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ تیرے بھیجے کو کھا لے گا، تیری اسپرٹ کو کھا لے گا، تیری پوری پروگرس کو کھا لے گا. لیکن آپ کے جو فالوورز ہیں وہ بھی آپ کی طرح، جن میں ڈم ایس کہوں گا، جن میں زامبیز کہوں گا، اس طرح ہے. تو چلے آپ کا فدو لگا ہوا ہے، چلاتے ہیں. کوئی پروگرام نہیں ہے آپ کا جھوٹ نہیں بولنے کا، کوئی پروگرام نہیں ہے انٹیلیجنس استعمال کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایک صلاحیت دی ہے وہ کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ چلیں
اور آگے آ جائیں. گورنمنٹ آپ کو کیا آفر کرتی ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. آپ کے محلے کا ناظم کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہے. آپ کو ٹوپی کرا رہے ہیں. از اٹ ہیومن انٹیلیجنس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا پھر جنرل نالج آپ کی اتنی سڑی ہوئی، اتنی خراب ہے، کتابیں آپ پڑھتے نہیں. آپ بولتے ہیں میں تو نیٹ پہ پڑھتا ہوں. میں نے ایک سیمینار کے لوگوں سے آئے ہوئے تھے بچے، سب ایڈلٹ تھے، پڑھے لکھے پروفیشنلز نظر آ رہے تھے. ان سے پوچھا ہیومن انٹیلیجنس پہ بات آ رہی کہ بھائی، انہوں نے کہا سارے لڑکوں نے کہا ہم تو نیٹ پہ پڑھتے ہیں. ان کا سیمینار کا وقفہ ہوا تھا. میں نے چلے آپ کو ایک سمپل کوشچن کر دیتے ہیں. منگولیا کا دارالخلافہ بتائیں. وہ چاروں دوستوں کی آنکھیں ساکٹس میں انڈوں کی طرح گھوم رہی تھی. چاروں دوستوں میں سے جو ایڈلٹ تھے، جن کے پاس بیچلر سے ماسٹرز ڈگری تھی، کوئی انجینئر تھا، کوئی آرکیٹیکٹ تھا، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ منگولیا کا دارالخلافہ کیا ہے. ٹھیک ہے، چلے آپ کو بتا دیتے ہیں. اولان باتر کوئی نہیں بتا سکتا. بہرحال یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو ہیومن انٹیلیجنس کی. آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی انٹیلیجنس کو زنگ لگ جائے گا. اور اگر آپ کے پاس نیچرل طور پہ وہ انسٹنکٹ نہیں ہے جس کو آپ انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑیں گے، تو سمجھ لیں یو آر اے ویسٹ، ٹوٹل ویسٹ. I don't want to depress you. I don't want to insult you. What I want is, with these examples, with this introduction, because we will make another video maybe on this, because I will search few more details on human intelligence and bring it up in the next video. So let's say part 1, we can call it part 1, because it's a great topic and I want to speak more on it. But for now, just get the introduction. Thank you very much. Pakistan Zindabad. We are not hopeless. You are not hopeless. Human intelligence anytime can work as a switch. We have to turn the switch on, which you have it for many, many years off. You're failing and you don't know. That's what your intelligence is doing. It's almost dead. It's sleeping. Okay? Remember, you have to wake up. It's a wake-up call. Thank you, Pakistan. And we will take it. And we will conquer. We will conquer the mountain top. Thank you very much.